بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی احادیث۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیجیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھتے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فائدہ بات چیت کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال ضائع کرنے، اپنی چیز بچا کر رکھنے اور دوسروں کی مانگتے رہنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6473، کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، سٹیٹس صحیح۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کہ بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6434، کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، سٹیٹس صحیح۔ حدیث مبارکہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6435، کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935، سٹیٹس صحیح، کتاب جمعہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن یعنی جمعہ کو غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 898، سٹیٹس صحیح۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبایہ بن رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907، سٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908، سٹیٹس صحیح، کتاب جمعہ کے بیان میں۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4481، کتاب جھگڑوں میں فیصلے کرنے کے طریقے اور آداب، اسٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6469۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6478۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6479۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی، میں نے ساری عمر میں آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی، میں نے آج کی طرح نہ کوئی بہشت کی سی خوبصورت چیز دیکھی نہ دوزخ کی سی ڈراؤنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6468۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر لوگ غریب تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کے رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6449۔